72 فرقہ مسلمانوں کا رہتا ہے. لیکن اسرائیل بھلے ہی چھوٹا دیش ہو, اسرائیل بھلے ہی بہت بعد میں بنا ہو, اسرائیل کے استتو کو مٹانے کی کوشش بھلے ہی بہت سارے مسلمان دیشوں نے کیا ہو, لیکن اس بات سے بھی اس پرتھوی کے 57 مسلم ممالک انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ پورے القرآن میں 44 بار اسرائیلیوں کا ذکر ہے, بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل. ایک بار بھی فلسطین, حماس اور غزہ کا ذکر نہیں ہے, ایران کا ذکر نہیں ہے. تو قرآن میں اسرائیل کا 44 بار ذکر ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ سبحان نے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل کو اب میسنجر آف گاڈ بنا دیا ہے. نتن یاہو اللہ کے فرشتے بن کر کے وہ سارے زمین کو دھواں کر کے چٹیل میدان کر کے پوتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ دیکھیے نماز تو پاکستان میں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں, یہ امہ اور فی سبیل اللہ والے تو پاکستان میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور 5 وقت نماز ماتھا پڑھ رہے ہیں اپنا جا نماز بچھا کر کے. نماز تو فلسطین میں بھی مسلمان پڑھ رہے ہیں, غزہ میں بھی پڑھ رہے ہیں, حماس میں بھی پڑھ رہے ہیں. تو آخر ان کی بات سن کیوں نہیں رہا ہے اللہ؟ سننا چاہیے نا, سن کیوں نہیں رہا ہے اللہ؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ناراض ہے ان لوگوں سے. اس لیے اسرائیل کو اور بھی قدرتی طاقت آ گئی ہے, اسرائیل کو اللہ نے اور بھی قدرتی طاقت دے دی ہے کہ یہ سب کو تباہ برباد کر دو. اب آتی ہے دوسری بات کہ ایران تباہ آج یا کل ہونا ہی تھا. آپ کسی کی چھینی ہوئی چیز کو کتنے دن اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ ایران نے کیا چھین رکھا ہے؟ آپ 550 BC میں جائیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, اتہاس کے پنوں کو اٹھائیے اور 650 AD میں چلے جائیے. آپ کو پتا ہے ایران میں مسلمان کب آئے؟ بہت زمانے کے بعد. اور اسلامک وہاں پر جو سرکار بنی وہ 1979 میں بنی ہے, 1979 میں بنی ہے, حالیہ میں بنی ہے, کوئی AD اور BC سے نہیں بنا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ نام بھی الگ تھا نا, پہلے نام بھی الگ تھا, پرشیا تھا, پرشیا جس کا لینگویج